جامعہ عربیہ برکات الاسلام کھیروا ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے تقریباً 300 کلومیٹر دور صوبہ راجستھان کی سرزمین پر قصبہ کھیروا ضلع سیکر میں ایسے وقت میں ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا جب پورا علاقہ بدعت و رسومات کی تاریکیوں میں غرق تھا۔ ادارے کی 20 سالہ ہماگیر اور مخلصانہ خدمات کی بنا پر طالبان علوم نبوت کا رجوع بڑھ گیا۔ طلباء کرام کے روز افزوں اضافے کی وجہ سے مدیر محترم حضرت اقدس مولانا محمود حسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، رکن شورا دارالعلوم دیوبند اور ارباب انتظام نے بستی سے باہر 20 بیگھہ زمین خریدی اور علاقے اور دیگر صوبہ جات کے سینکڑوں فضلاء، دعات، مشائخ اعظام اور اسلاف و اکابر امت کو مدعو کیا اور 29 ربیع الاول 1412 ہجری مطابق 27 ستمبر 1992 عیسوی کو بروز اتوار بوقت تہجد جامعہ کا سنگ بنیاد قطب دورہ حضرت اقدس مولانا قاری سید محمد صدیق باندھوی رحمہ اللہ کے بابرکت ہاتھوں رکھا گیا۔ جامعہ کی بنیاد کو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے، اسی طرح فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند نے، نیز استاذ الجیل حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے اسلاف کرام نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ الحمدللہ بزرگوں کا لگایا ہوا یہ پودا آج نسل انسانی کو فیض یاب اور بہراور کر رہا ہے۔ عمل کا گہوارہ ہر ذرہ یہاں کا شہپارہ۔ جامعہ میں صبح کا آغاز سحر خیزی، نوافل و عبادت اور ذکر و تلاوت کے بعد نماز فجر سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح کی تفریح اور ورزش ہوتی ہے۔ طلباء کی ورزش کا ایک منظر ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبدالصمد قاسمی طلباء کو ورزش کراتے ہوئے اس مرکز عرفان کے آگے، اس مرکز عرفان کے آگے سب خاک کا ہے ایک پشتارا۔ تقریباً نصف صدی سے صوبہ راجستھان کے افق پر طلوع یہ ادارہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ممتاز ہے۔ یہ جامعہ کئی اعتبار سے دیگر جامعہ سے ممتاز ہے۔ جامعہ کو شروع ہی سے مشائخ کے وقت کی سرپرستی اور توجہات حاصل رہی ہے۔ بالخصوص بانی جامعہ حضرت اقدس مولانا محمود حسن صاحب رکن شورا دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی اور دعائیں حاصل ہیں۔ یہاں ہر شعبے میں بڑی محنتوں سے ماہر ترین اور محنتی اساتذہ کرام کو جمع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی بھرپور نظام موجود ہے۔ عصری تعلیم کی وجہ سے درس نظامی بالکل متاثر نہیں ہوتا۔ نسلوں نے مکمل سیکھے ہیں دل سوزی کے آداب یہاں۔ جامعہ کے مختلف شعبہ جات کا تعارف۔ ادارۃ الاہتمام مدرسے کا بنیادی اور کلیدی شعبہ ہے، کیونکہ تمام تعلیمی و انتظامی شعبہ جات کی نگرانی و نظم و نسق اس شعبے کے اہم فرائض ہیں۔ شعبہ تعلیمات جامعہ کا یہ اہم ترین شعبہ ہے جو طلباء کے داخلے سے لے کر اسناد جاری کرنے تک تمام مراحل پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ ہر رند ہے اس کا پیر مغاں یہ چار۔ دفتر محاسبی یہ مدرسے کا ایک حساس شعبہ ہے۔ آمد و صرف کا مکمل حساب اسی شعبے سے متعلق ہے۔ سنگم ہر میں کش ہے تب۔ شعبہ نشر و اشاعت
اس کے تحت حسب ضرورت رسائل و مضامین کی اشاعت کے ساتھ آڈیو اور ویڈیو تعلیمی شعبہ جات، عربی و فارسی درجات یعنی شعبہ عالمیت و فضیلت، جامعہ میں 1 سالہ فارسی نصاب کے ساتھ اول عربی سے دورہ حدیث شریف تک دارالعلوم دیوبند کے نصاب کے مطابق درس نظامی کی تعلیم بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ شعبہ ادارے کا مابہل امتیاز خاصہ ہے۔ اس شعبے میں اساتذہ پورے سال اعتدال کے ساتھ کتابوں کا نصاب پورا کراتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کے بعد طلبہ اساتذہ کی نگرانی میں مذاکرہ اور مطالعہ کرتے ہیں۔ نیز ماہانہ امتحان کے ساتھ 6 ماہی اور سالانہ امتحان کا شفاف انعقاد کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نظام اور نصاب کے مطابق مکمل مہارت کے ساتھ تکمیل نصاب کے بعد ہی شہادت الفضیلت دی جاتی ہے۔ ہر ذرہ یہاں کا شہپارہ شعبہ تجوید القرآن، جامعہ نے اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے شعبہ تجوید القرآن کا بھی آغاز کیا ہے، جو 1 سالہ نصاب پر مشتمل ہے۔ شعبہ تحفیظ القرآن، جامعہ ہاضہ میں شعبہ تحفیظ القرآن روز اول ہی سے نہایت کامیاب اور معیاری نتائج کا حامل رہا ہے۔ درجات حفظ میں اصل توجہ قوت یادداشت، حسن ادا اور مسائل تجوید پر ہوتی ہے۔ سبق اور آموختہ کی پابندی کے ساتھ مسائل نماز اور دینیات بھی شامل نصاب ہے۔ یعقوب خلیل انور کا شعبہ ناظرہ، جامعہ ہاضہ میں شعبہ ناظرہ کی تعلیم کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام ہے۔ درجات ناظرہ میں طلبہ کو ابجد شناسی سے لے کر اتنی مہارت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے کہ وہ قواعد تجوید کا اجرا کرنے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ نیز دینیات کی بنیادی تعلیم اور اردو خوانی اور نقل و املا بھی سکھائی جاتی ہے۔ ہر ذرہ یہاں کا شہپارہ۔ البرکات انگلش میڈیم پرائمری اسکول، البرکات انگلش میڈیم اسکول میں محنتی ماسٹرز کے ذریعے انگلش میڈیم سے ریگولر پرائمری تک کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں ہندی، انگلش، میتھمیٹکس، جیوگرافک، ہسٹری اور سائنس جیسے کلیدی موضوعات شامل درس ہیں۔ شعبہ انگریزی، جامعہ میں شعبہ ناظرہ کے طلبہ کو البرکات انگلش میڈیم پرائمری اسکول میں ریگولر پرائمری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شعبہ تحفیظ اور درجات عربیہ کے طلبہ کے لیے بھی دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کا معقول نظم ہے، ان کو بھی انگلش گرامر وغیرہ کے یکساں مواقع فراہم ہیں۔ شعبہ دارالافتاء، مسلمان اپنے اجتماعی اور انفرادی جملہ امور میں دینی رہنمائی حاصل کر سکیں، اس کے مد نظر جامعہ میں دارالافتاء کا قیام عمل میں آیا، جو آج بحمداللہ اپنی خدمات مکمل ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ کتب خانہ، جامعہ میں گراں قدر علمی ذخیرے پر مشتمل کتب خانہ موجود ہے، جس میں یوں تو مختلف زبانوں میں متعدد علوم و فنون کی کتابیں ہیں، لیکن تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، رجال، لغت، ادب، سیر و سوانح، عقائد و کلام اور دعوت و ارشاد کی کتابیں اس کتب خانے کا امتیاز ہیں۔
انجمنیں، طلباء میں تقریر و تحریر کی مشق، بیان و خطابت اور انشاء پردازی و مضمون نگاری کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جامعہ میں کتابت و خطابت کی مشق و تمرین پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ مکاتب، قرب و جوار کی آبادیوں میں اسکول کالج میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے لیے تقریباً 20 سے زائد مکاتب دینیہ قائم ہیں، جن کی دیکھ بھال اور سرپرستی کے فرائض جامعہ کی انتظامیہ ہی انجام دے رہی ہے۔ متفرق شعبہ جات۔ دارالاقامہ، جامعہ میں اقامت پذیر طلباء کی تعداد تقریباً 500 سے زائد ہے، جس میں ملک کے مختلف علاقوں کے طلباء قانونی دستاویزات کے ساتھ جامعہ سے استفادہ کر رہے ہیں، جن کے لیے آرام دہ اور صاف ستھری رہائش گاہ کا بحمد اللہ عمدہ نظم ہے۔ مسجد صفیہ، جامعہ کے مغربی احاطے میں 2 منزلہ کشادہ پروقار اور جاذب نظر مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ سے اٹھا جو وادی یثرب سے اٹھا، اس بادل کی خیرات۔ دارالمدرسین، جامعہ کے شمالی علاقے میں 20 فیملی کوارٹرز تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں انسان کی پرسکون گزر بسر کے لیے تمام سہولتیں مہیا ہیں۔ شعبہ صفائی و چمن بندی، جامعہ کی فضا کو صحت کے لیے مفید بنانے کی خاطر اس میں خوبصورتی کے ساتھ سبزہ زاری کی گئی ہے۔ دارالاقامہ اور درسگاہوں کے سامنے خوبصورت باغیچے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مناسب جگہوں پر پھلدار درخت لگائے گئے ہیں۔ کی تابانی رومی بھی یہی، رازی بھی یہی، رومی بھی یہی، رازی بھی یہی، کردار ہے اس کا ذرہ یہاں کا شہ پارا، ہر جام یہاں کا مستانہ، ہر فرد یہاں کا فرزانہ۔ اللہ رب العزت اس ادارے کے فیض کو عام و تام فرمائیں اور اس علمی مرکز کو ہمیشہ شاداب رکھے، آمین۔